ملک ذیشان راناواری سرینگر سے سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کئی مساجد میں دیکھا گیا کہ جائے نماز یا قالینوں پر جانوروں وغیرہ کی تصاویر غور کرنے کے بعد سمجھ میں آتی ہیں۔ اکثر حضرات ان میں نماز پڑھنے سے منع کرتے ہیں، جبکہ کچھ حضرات نماز پڑھتے ہیں۔ اگر ان پر نماز درست ہے تو ٹھیک، اور اگر نہیں ہے تو پڑھی گئی نمازوں کا کیا حکم ہے؟ یہ آج کل بہت ساری مسجدوں میں یہ مسئلہ بڑے پیمانے پر پھیل گیا ہے کہ قالین بچھے ہوئے ہیں اور ان قالینوں پر شکلیں نظر آتی ہیں۔ تو اب کون سی شکلوں والے قالین پر نماز پڑھنا جائز ہے اور کون سی شکلوں پر نماز پڑھنا ناجائز ہے؟ اس کا جواب اس کا یہ ہے کہ شکلوں کی دو قسمیں ہیں۔ ایک وہ ہے کہ قالین بنانے والے نے شکل ہی کے نام سے، شکل ہی کے ارادے سے شکل بنائی اور پہلی نظر میں ہی وہ شکل صاف نظر آ رہی ہے اور وہ ہر شخص کو نظر آئے گی، اس طرح کی شکلوں والے قالین پر جائے نماز پر نماز نہیں ہوگی۔ دوسری شکلیں وہ ہوتی ہیں جو بہت غور کرنے کے بعد پھر خیال آتا ہے شاید یہ شکل ہے اور وہ کارٹون جیسی شکل نظر آتی ہے، وہ شکل اصل میں حقیقت میں شکل نہیں ہوتی ہے، اور اس طرح کے قالین پر نماز پڑھنے میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اس طرح کی شکلیں ہر آدمی کو نظر نہیں آئیں گی، یعنی جو ہی ہم مسجد میں داخل ہو جائیں گے تو جب بہت غور کر کے کسی شکل کو دیکھیں گے اور اس میں ہماری سوچ بھی کام کرے گی، سوچ کام کرنے کے بعد پھر وہ نظر آتا ہے کہ اس میں یہ ہے چہرہ، یہ ہے اس کے کان، یہ ہے اس کی آنکھیں، اس کے بعد لگتا ہے یہ شکل ہے۔ تو اس طرح کی شکل والے قالین پر نماز پڑھنے میں کوئی ممانعت نہیں ہے، وہ نماز پڑھنا درست ہے، دراصل وہ شکل ہے ہی نہیں، وہ ہمارے تخیل نے اس شکل کو وجود دیا ہے۔ لیکن جو والی شکل پہلی نظر میں نظر آئے اور ہر شخص کو نظر آئے اور ہر شخص فوراً دیکھ کر کے محسوس کرے یہ شکل ہے، اس طرح کے قالین بچھانا جائز نہیں ہے۔ امید ہے کہ آپ اصول کی بنیاد پر سمجھ گئے ہوں گے کہ ہمارے بہت ساری مسجدوں میں یہ جھگڑے اس وقت چل رہے ہیں انتظامیہ والوں اور نمازیوں کے درمیان، بعض دفعہ انتظامیہ اور امام کے درمیان، بعض دفعہ انتظامیہ والے آپس میں اختلاف کر رہے ہیں، کچھ کہتے ہیں اس میں نماز درست ہے، کچھ کہتے ہیں نہیں۔ تو میں نے اصول عرض کر دیا کہ جس قالین پر باقاعدہ شکل کے ارادے سے شکل بنائی گئی اور وہ ہر شخص کو پہلی نظر میں نظر آ جائے گا، اس طرح کے قالین بچھانا جائز نہیں اور میں نماز پڑھنا جائز نہیں۔ اور جس طرح کے قالینوں میں شکل کی نیت سے شکل نہیں بنائی گئی، وہ پھول بنائے گئے، لیکن بہت غور کرنے کے بعد انسان اپنی قوت تخیل کو استعمال کرتا ہے، پھر وہ شکل لگتی ہے، اور ہر ایک کو نہیں لگتی ہے، کچھ کو لگتی ہے کچھ کو نہیں لگتی، وہ شکل نہیں ہوتی ہے، اس طرح کی جائز نمازوں میں نماز پڑھنے کی اجازت ہے۔ ساحل صاحب نور باغ سے سوال کرتے ہیں، فرماتے ہیں جب ہم پر غسل واجب ہوتا ہے تو غسل کرنے کے دوران بدن پر پانی ڈالتے ہوئے کچھ پانی بالٹی میں چلا جاتا ہے، کچھ کپڑوں پر چھینٹیں آتی ہیں۔ اب پوچھنا یہ ہے کہ کیا بدن کا پانی بالٹی میں گرنے سے بالٹی کا پانی ناپاک ہو جاتا ہے یا نہیں؟ بہت اہم اور اچھا سوال ہے، اور ہم میں سے تقریباً اکثر لوگوں کو یہ سوال پیش آتا رہتا ہے۔ جواب میں عرض یہ ہے کہ جب کسی انسان پر غسل لازم ہو جاتا ہے تو اس کے جسم پر کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ناپاکی لگی ہوئی ہوتی ہے۔ وہ ناپاکی جو ہے وہ استنجا کے دوران اچھی طرح سے صاف کرنی چاہیے۔ وہ جو ناپاکی لگی ہوئی ہے بدن کے جس حصے میں بھی لگی ہے اس کو استنجا کے دوران اچھی طرح سے صاف کرنا چاہیے۔ اگر بالفرض یہ ناپاکی نیچے تک پہنچ گئی ہے، مثلا رانوں کے کسی حصے میں، تو اس ران کے اس حصے کو اچھی طرح سے صاف کرنا چاہیے۔ اس کی چھینٹیں کسی چیز پر نہیں پڑنی چاہیے۔ اگر اس کی چھینٹ بالٹی میں چلی گئی تو بالٹی ناپاک ہو جائے گی، اس کی چھینٹ اگر تولیہ کو لگ گئی تو ناپاک ہو جائے گا، اس کی چھینٹ اگر مگ کو لگ گئی تو وہ بھی ناپاک ہو جائے گا۔ اس کی چھینٹیں نہیں لگنی چاہیے۔ یہاں جہاں آپ کو جسم میں نظر آنے والی ناپاکی لگی ہوئی ہے، تو چاہے وہ پیشاب ہو، چاہے وہ پاخانہ ہو، چاہے وہ اس کے علاوہ کوئی دوسری ناپاکی لگی ہوئی ہو، اس ناپاکی کو صاف کرنے کے دوران اس کی چھینٹیں نہیں لگنی چاہیے کسی چیز کو۔ وہ بہت اہتمام کے ساتھ کموڈ میں بیٹھ کر کے وہ ناپاکی صاف کی جانی چاہیے۔ اس کے بعد جب آپ غسل کرنے کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، چاہے بیٹھ کر غسل کریں یا کھڑے ہو کر غسل کریں، اس غسل کے دوران ہمارے جسم کی چھینٹیں کپڑوں پہ لگ جائیں، بالٹی میں لگ جائیں، اس سے بالٹی کا پانی ناپاک نہیں ہوگا۔ امید ہے ان دونوں فرقوں سے آپ مسئلہ سمجھ گئے ہوں گے۔ اگلا سوال ہے نماز جمعہ کی پہلی رکعت ترک ہو جائے تو کیا نماز جمعہ ادا ہو جائے گا؟ جواب ہے کہ اگر کوئی شخص مسجد میں ایسے وقت میں پہنچا کہ جب ایک رکعت ہو چکی تھی، یہ دوسری رکعت میں شامل ہو گیا، تو ایک رکعت امام کے ساتھ ایک رکعت اس نے الگ پڑھی، اس کا جمعہ ہی ادا ہوگا اور یقیناً جمعہ ادا کرنے والا ہی مانا جائے گا۔ پیر مصباح الدین صاحب رشیدی ترہگام کپواڑہ سے سوال کرتے ہیں اگر کوئی شخص آنکھ بند کر کے نماز پڑھے گا تو کیا اس شخص کی نماز ادا ہوگی یا نہیں؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ اصل میں تو نماز ادا کرنی چاہیے آنکھ کھول کر، اور آنکھ کھول کر نماز ادا کرنی چاہیے۔ قیام میں انسان کی نظر رہنی چاہیے سجدے کی جگہ پر، اور رکوع میں انسان کی نظر رہنی چاہیے اپنے پاؤں پر، اور سجدے میں انسان کی نظر ہونی چاہیے اپنی ناک پر،
اور اتحیات کے دوران نظر ہونی چاہیے اپنے دونوں ہاتھوں پر، دونوں رانوں پر یا گود میں۔ ظاہر ہے نظر تبھی ہوگی کہ جب انسان اپنی آنکھیں کھلی رکھے گا، اس لیے اصل حکم یہ ہے کہ نماز آنکھ کھول کر کے نماز پڑھی جائے۔ لیکن اگر آنکھ کھول کر نماز پڑھنے سے خیالات ادھر ادھر چلے جاتے ہوں اور خیالات کو نماز میں جمع کرنے کے لیے آدمی آنکھ بند کر کے نماز پڑھے، تو اس غرض سے آنکھ بند کر کے نماز پڑھنے کی اجازت ہے۔ مگر آنکھ بند کر کے نماز پڑھنے میں کبھی ایک اور خرابی ہوتی ہے، وہ یہ کہ آدمی نے آنکھیں بند کر لی، خیالات پھر بھی نماز میں نہیں رہے۔ تو اس آنکھ بند کرنے کی اجازت جس شکل میں دی گئی تھی وہ تو فائدہ ہم نے اٹھایا ہی نہیں، اس لیے ایسی صورت میں آنکھیں نہیں بند کرنی چاہیے، آنکھ کھول کے نماز پڑھنی چاہیے۔ بہرحال اگر کسی نے نماز میں دھیان باقی رکھنے کے لیے آنکھ بند کر کے نماز پڑھی تو اس کی نماز ادا ہو جاتی ہے، نماز میں کوئی نقص نہیں ہے۔ اور دھیان رکھنے کے لیے اور دھیان باقی رکھنے کے لیے اگر آنکھیں بند کر کے نماز پڑھی گئی تو بلا شبہ اس کی نماز درست ہو جاتی ہے۔ کبھی کبھی انسان آنکھ کھول کے نماز پڑھتا ہے تو دیکھتا رہتا ہے دائیں سے کون آیا، بائیں سے کون آیا، کبھی نماز آدمی آنے کی وجہ سے نماز کو لمبا کرتا ہے، مختصر کرتا ہے۔ اس غرض سے اگر کوئی آدمی آنکھ بند کر کے نماز پڑھے تاکہ دوسرے آنے والوں کے اثرات نہ پڑیں اور توجہ کے ساتھ وہ نماز پڑھ سکے، تو اس طرح سے آنکھ بند کر کے نماز پڑھنے کی اجازت ہے۔ اگلا سوال ان کا ہے، لائف انشورنس کارپوریشن کمپنی میں ملازمت کرنا کیسا ہے؟ جواب ہے کہ لائف انشورنس کمپنی کا سارا کام جو ہے وہ چونکہ سود کا ہے اور قمار کا ہے اور جوے کا ہے اور لائف انشورنس کرنا جائز نہیں ہے، اس لیے اس کمپنی میں ملازمت کرنا بھی جائز نہیں۔ لیکن جو آدمی اس میں ملازمت کر رہا ہے، جب تک متبادل ملازمت مہیا نہ ہو جائے تب تک یہ ملازمت چھوڑنی نہیں چاہیے اور ادھر سے کوشش جاری رکھنی چاہیے متبادل روزگار مہیا کرنے کی، اور جو ہی اللہ تعالیٰ متبادل روزگار مہیا کریں گے تو وہ ملازمت چھوڑ دینی چاہیے۔ اور اخلاص کے ساتھ اور فکر مندی کے ساتھ جب آدمی متبادل روزگار ڈھونڈتا ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور کوئی نہ کوئی متبادل روزگار مہیا کر دیتے ہیں۔ سینکڑوں انسانوں کے تجربات ہم نے سنے بھی ہیں اور بہت سارے ایسے بھائیوں کو میں ذاتی طور پر جانتا ہوں جنہوں نے انشورنس کمپنیوں کی اور بینکوں کی ملازمتیں چھوڑ دی کیونکہ دوسرا متبادل روزگار ان کو مہیا ہو گیا۔ چنانچہ میرے ایک جاننے والے ہیں جو بینک کی ملازمت کے سلسلے میں مشورہ کرنے کے لیے آئے، انہوں نے کہا کہ میرا سلیکشن ہو گیا ہے، مجھے کرنا چاہیے یا نہیں؟ تو میں نے ان سے کہا کہ کوشش کرو، بینک کی ملازمت نہ کرو، اور بہت ہی تنگ دلی کے ساتھ بیچارے نے اس وقت سنا اور اس کے بعد پھر وہ واپس چلے گئے، اس وقت کوشش کرتے رہے۔ تو آج ایک بڑی یونیورسٹی میں ایک بہت اونچے عہدے پر فائز ہیں اور ریسرچ کا بہترین کام کر رہے ہیں اور حلال روزگار کما رہے ہیں اور بینک کی اس آنے والی سیلری سے کہیں زیادہ سیلری پا رہے ہیں۔ اور خود انہیں مجھ سے آ کر کے کہا کہ اس دن تو آپ نے جو منع کیا تھا، اس دن مجھے تقدر ہوا تھا اور بہت بوجھ پڑ گیا تھا، لیکن اس کا فائدہ میں آج اٹھا رہا ہوں کہ اللہ نے اس سے بہتر اور شاندار متبادل مجھے عطا کر دیا ہے۔ وجاہت احمد کرنا ٹنڈار سے سوال کرتے ہیں، نکاح کرنے کے لیے کیسے عورت کا انتخاب کرنا چاہیے؟ تو جواب یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک ارشاد ہے، آپ نے فرمایا تنکح المرأۃ لاربعین، کسی خاتون کے ساتھ نکاح اگر کیا جاتا ہے تو 4 چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ اس کا حسن دیکھا جاتا ہے، اس کا خاندان دیکھا جاتا ہے، اس کی مالی پوزیشن دیکھی جاتی ہے اور دینداری دیکھی جاتی ہے۔ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تم دینداری کو بنیاد بنا کر کے نکاح کر لینا، اللہ تعالیٰ تم کو کامیاب کریں گے۔ تنکح المرأۃ لاربعین لجمالها ولمالها ولحسبها ولدینها فاظفر بذات الدین تربت یداک او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہذا نکاح کرنے میں عورت کے دینداری کو معیار بنانا چاہیے۔ اس کے بعد دوسری کوالٹی اگر اس کے اندر ہوگی تو بہت اچھا ہے، لیکن سب سے پہلی چیز جو دیکھی جانی چاہیے وہ ہے عورت کا دیندار ہونا، یعنی وہ نمازی ہو، وہ پاک دامن ہو، وہ باحیا ہو، وہ کیریکٹر والی ہو اور وہ برائیوں سے بچی ہوئی ہو اور اجنبیوں سے تعلقات کا تصور بھی نہ کرنے والی ہو اور حلال و حرام کو جاننے والی اور اسی مطابق عمل کرنے والی ہو اور باحیا و با کردار ہو، ایسی عورت کا انتخاب کرنا چاہیے۔ اور یہ اللہ کے نبی کا مبارک ارشاد ہے، اس کے بعد کسی اور رائے دینے کا تو کسی کو حق ہی نہیں ہے۔ احسان اللہ صاحب سری نگر سے سوال کرتے ہیں، حدیث کا مفہوم ہے جس کو استطاعت ہو وہ نکاح کرے، اور قرآن کریم میں لکھا ہے نکاح کرو، اللہ اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ استطاعت سے کیا مراد ہے، اور بظاہر نصوص میں اختلاف لگ رہا ہے، براہ کرم وضاحت فرمائیں۔ جواب اس کا یہ ہے، اللہ تعالیٰ شانہ بندوں کو فرما رہے ہیں نکاح کرو، یقیناً یہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ کا حکم برحق ہے سر آنکھوں پر۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا جب تمہارے پاس استطاعت ہوگی تو نکاح کرو ورنہ نہیں، بلکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک ارشاد یہ ہے کہ جب تم نکاح کرنے کی پوزیشن میں آ جاؤ، یعنی ایک نوجوان ابھی تعلیم کی زندگی گزار رہا ہے، اب اس کے پاس روزگار نہیں ہے،
ابھی وہ اپنے خرچے بھی پورے نہیں کر پا رہا ہے، ظاہر ہے وہ اپنے والدین پر ابھی ڈیپینڈ ہے، اسی دوران اگر وہ نکاح کر لیتا ہے تو اپنی بیوی کے خرچے کہاں سے پورے کرے گا؟ ہاں اگر اس کے والدین یہ کہیں کہ جیسے ہم تمہارا خرچہ پورا کریں گے ایسے تمہاری بیوی کا بھی خرچہ پورا کریں گے، تم اپنی تعلیم جاری رکھو، تم اگر ابھی بے روزگار ہو کوئی پرواہ نہیں، ہم تم کو بھی چلاتے ہیں تمہاری بیوی کو بھی چلائیں گے، تو پھر اس لڑکے کو نکاح کر لینا چاہیے۔ اس وقت اس کو یہ نہیں کہنا چاہیے میں تو چونکہ ابھی بے روزگار ہوں لہذا میں نکاح نہیں کروں گا۔ گویا اللہ کے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں جب تم اس سطح پر آ گئے کہ تم اپنے گھر کو بسا سکو، استطاعت کا نہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کو جو مبارک ارشاد ہے جو حدیث کی کتابوں میں ہے وہ یہ، یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ، اے جوانوں جو باعت کی استطاعت رکھتا ہو، یعنی گھر بسانے کی مالی گنجائش پیدا ہو گئی، یا مالی گنجائش چاہے اپنی آمدنی کے ذریعے سے ہو یا گھر والوں کے واسطے سے، جب بھی مالی گنجائش ہو جائے گی تو نکاح کر لینا چاہیے۔ اب اگر انسان کو سوچتا ہے کہ جی میں بھائی مالی تنگدستی میں ہوں، اب اگر نکاح کروں گا تو ہو سکتا ہے ہم کو فاقے لگ جائیں، تو اللہ تعالیٰ شانو فرما دیں کہ گھبراؤ مت، جب تم نکاح کرو گے تو میں تمہارے لیے دروازہ کھول دوں گا وسعت کا۔ چنانچہ بے شمار انسان ایسے ہیں کہ جن کا کہنا یہ ہے کہ ہم بے روزگار تھے نکاح کیے، نکاح کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ شان نے روزگار بھی عطا کر دیا، یا ہم بے روزگار تھے ڈرتے تھے کہ اگر نکاح کریں گے تو کہیں فاقے نہ لگ جائیں، بعد میں اللہ تعالیٰ شانہ نے ایسے اسباب مہیا کر دیے کہ روزگار میں ترقی ہو گئی، تو نکاح کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ شانہ گویا روزی کے دروازے بھی کھول دیتے ہیں۔ تو دونوں باتیں صحیح ہیں کہ اگر کوئی انسان بے روزگار ہو اور بے روزگار ہونے کے نتیجے میں اگر وہ نکاح کی ضرورت محسوس کرتا ہے تو وہ کوشش کرے نکاح کرنے کی، مگر ساتھ میں یہ بھی کہ اپنی بیوی کو بھوکا نہ مارے، اپنی بیوی کے ضروری خرچے پورے کر سکتا ہو، چاہے وہ اپنی طرف اپنے ذریعے اپنے والدین کے ذریعے، اور جب نکاح کرے گا تو اللہ تعالیٰ شانہ روزی کے دروازے کھول دیں گے۔ استطاعت سے مراد یہ ہے کہ جو لازمی خرچے ہیں، رہائش، کھانا پینا، بیمار ہو جائے تو علاج اور ضروری کپڑے، جو اتنا مہیا کر سکتا ہو کہیں گے اس کے پاس نکاح کرنے کی استطاعت آ گئی ہے۔ اگلا سوال ہے کہ نکاح میں کفو کے بارے میں آگاہ فرمائیں۔ جواب یہ ہے کہ اسلام چاہتا یہ ہے کہ انسان کی ازدواجی زندگی مکمل طور پر کامیاب ہو جائے، اور یہ کامیاب ہونے کے لیے ضروری ہے کہ دونوں ایک ہی درجے کے ہوں، مالی اعتبار سے، سماجی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے، دینی اعتبار سے۔ یہ جب سیم ہوں گے، ایک ہی جیسے ہوں گے اور ایک دوسرے کے ہم پلہ ہوں گے تو اس کے بعد پھر نبھاؤ کرنا آسان ہوگا، کیونکہ مزاج دونوں کا ایک جیسا ہوگا، سٹیٹس ایک جیسا ہوگا۔ اس کے برخلاف اگر دونوں میں تفاوت ہوا، مثلا ایک انسان جو ہے وہ بہت سادہ مزاج کا ہے اور بیوی جو ہے وہ بہت ہی زیادہ نازک مزاج، تو ہو سکتا ہے ان کا آپس میں ٹکراؤ ہو جائے۔ ایک انسان جو ہے وہ بالکل ان پڑھے محض ہے اور بیوی جو ہے وہ بہت زیادہ تعلیم یافتہ ہے، ہو سکتا ہے یہ آپس میں نباہ نہ کر سکیں۔ اسی طرح سے مثلا ایک جو ہے وہ بہت کھاتے پیتے گھرانے کا ہے اور دوسرا انسان جو ہے جس کے گھر میں فاقے بھی ہوتے ہیں اور وہ مشکل سے دو روٹی کھا پاتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ یہ ان کا رشتہ کامیاب نہ ہو جائے۔ کفو کے معنی دینداری میں ایک ہی جیسے ہوں، کفو کے معنی سماجی معاملات میں ایک جیسے ہوں، مالی اعتبار سے ایک جیسے ہوں اور خاندانی اعتبار میں بھی ایک جیسے ہوں۔ جب یہ ساری چیزیں برابر ہوں گی اس کے بعد کہا جائے کہ دونوں آپس میں کفو ہیں، پھر ان کا نکاح کیا جانا چاہیے۔ لیکن اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ اگر کسی نے غیر کفو میں نکاح کیا وہ نکاح ہوا ہی نہیں، ایسا نہیں ہے۔ مثلا فرض کیجئے کسی بیٹی کے والدین اور وہ بیٹی خود مطمئن ہے کہ اگرچہ ہم سید زادے ہیں مگر فلانا شخص فلانے خاندان کا ہے، مگر اس شخص کے اندر یہ کوالٹی موجود ہے، مثلا وہ بہت زیادہ دیندار ہے، مطلب بہت زیادہ صاحب علم ہے، تو اگرچہ خاندان بہت ہمارے سماجی اعتبار سے خاندان وہ والا خاندان ہے جس کو عام طور لوگ سمجھتے ہیں پست خاندان، حالانکہ کوئی خاندان پست اور کوئی خاندان برتر نہیں ہوتا ہے، خاندان سارے اللہ کے بنائے ہوئے ہیں۔ خاندانوں کا تعارف پستی اور برتری کی بنیاد پر نہیں ہے، خاندان سارے اللہ کے بنائے ہوئے ہیں۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اللہ کی نظر میں معزز وہ انسان ہے جس کا کردار، جس کا تقوی سب سے بلند تر ہو۔ تو خاندان سارے اللہ کے بنائے ہوئے ہیں۔ اب اگر کسی ایسے خاندان کا لڑکا ہے جو سمجھا جاتا ہے نچلے درجے کا ہے اور سید خاندان والے اپنی بیٹی خوشی کے ساتھ اس لڑکے کو دینا چاہیں، اس لیے کہ یہ صاحب علم ہے، اس لیے کہ صاحب ہنر ہے، اس لیے کہ اس کے اندر کوئی کمال ہے، اس کمال کی بنا پر رشتہ دینا چاہیں تو اس میں کوئی مذاکرہ نہیں ہے۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک خاندان کی
ایک خاتون جن کا نام تھا حضرت زینب، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس زینب کا نکاح اپنے غلام جو دوسرے علاقے کا تھا ان کے ساتھ کر دیا تھا، زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ. لیکن ظاہر ہے یہ تب ہوگا کہ جب لڑکی کے والدین بھی رضامند ہوں اور لڑکی بھی رضامند ہو. کیا راستے میں پڑی ہوئی تکلیف دہ چیز جیسے کیل میخ اٹھانا پھر اپنے استعمال میں لانا درست ہے یا نہیں؟ جواب ہے کہ راستے میں پڑی ہوئی چیز استعمال اٹھا کر کے اپنے استعمال میں لانے کی اجازت ہے، بجائے اس کو ضائع کر دیا جائے. جناب زرق صاحب ترال سے سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں کچھ لوگوں سے سنا ہے کہ قبلے کی جانب پاؤں کر کے بیٹھنا یا سونا نہیں چاہیے، اگرچہ یہ چیز بالکل صاف ہے کہ قبلے کی طرف تھوکنا جائز نہیں ہے، تو کیا ان دو چیزوں کا بھی یہی حکم ہے؟ جواب میں عرض یہ ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من تفل تجاہ القبلہ جاء یوم القیامت وتفلہ بین عینیہ، جو انسان قبلے کی طرف تھوکے جان بوجھ کر، یہ جان کر کہ ادھر قبلہ اور پھر تھوکے، تو قیامت میں آئے گا اس حال میں اس کا وہ تھوک اس کے آنکھوں میں ڈالا جائے گا، یعنی گویا اس نے بے ادبی کی ہے. یہ تو ہے تھوک کے بارے میں. پاؤں قبلے کی طرف پھیلانا اور یا پاؤں قبلے کی طرف پھیلا کر کے سونا، اس کا تعلق مقامی آداب کے ساتھ ہے. جن خطوں میں اس عمل کو بے ادبی سمجھا جاتا ہے ان خطوں میں پاؤں کی طرف قبلے کی طرف پاؤں پھیلانے کو منع کیا جائے گا اور سختی سے منع کیا جائے گا اور کہا جائے کہ یہ بے ادبی ہے. اسی طرح سے پاؤں پھیلا کر کے بیٹھیں یا پاؤں پھیلا کر کے سوئیں قبلے کی طرف، ان دونوں چیزوں کو بے ادبی کے زمرے میں رکھا جائے گا. جس خطے میں اس کو ادب کے درجے میں اور جس خطے میں اس کو بے ادبی نہیں مانا جاتا ہے اس خطے میں نہیں کہا جائے گا کہ تم نے بے ادبی کی. مثلا عرب ملکوں کے لوگ کعبہ شریف کی طرف پاؤں پھیلانے کو بے ادبی نہیں سمجھتے اور بر صغیر کے لوگ اس کو بے ادبی سمجھتے ہیں. بر صغیر کے لوگوں کے لیے حکم ہوگا کہ آپ یہ بے ادبی مت کریں کیونکہ تمہارے ہاں یہ عمل جو ہے بے ادبی والا عمل مانا جاتا ہے اور ان کو منع نہیں کیا جا سکتا اس لیے کہ ان کے خطے میں یہ عمل بے ادبی کا عمل نہیں ہے. چنانچہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ شانہ نے حرمین کی زیارت کا موقع عطا کیا ہے، مکہ مکرمہ یا مدینہ طیبہ، انہوں نے بکثرت وہاں دیکھا ہوگا کہ عرب کے لوگ جو ہیں وہ کعبے کی طرف پاؤں پھیلا کر کے تلاوت کرتے رہتے ہیں. ہمارے یہاں کے لوگ جو ہیں اس کو دیکھ کر کے بہت کوڑتے ہیں کہ یہ بے ادبی کر رہے ہیں، کعبے کی طرف پاؤں پھیلا رہے ہیں، مگر وہ لوگ اس کو بے ادبی نہیں سمجھتے ہیں. کچھ آداب کا تعلق علاقوں کے ساتھ ہوتا ہے. جس علاقے میں جو چیز بے ادبی کی سمجھی جاتی ہے وہاں اس پر عمل کیا جانا چاہیے، اور جہاں کے جو لوگ بے ادبی نہیں سمجھتے ہیں وہاں پر عمل کرنا ضروری نہیں ہے. ان پر وہ ادب تھوپا نہیں جائے گا کیونکہ ان کے ہاں وہ چیز بے ادبی کی نہیں مانی جاتی ہے. کچھ چیزیں علاقوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہیں، ان کو علاقوں کے اعتبار سے ہی دیکھا جاتا ہے. فیاض احمد بری دیوسر ضلع کولگام سے سوال کرتے ہیں کہ انہوں نے بڑی ابھی لمبی صورتحال لکھی ہے. میری پیدائش ہوئی، اس کے بعد پھر میری ٹانگ کے کلے میں ہڈی میں جوڑ میں کوئی پرابلم ہو گئی، اور یہ لمبا سوال نامہ لکھنے کے بعد آخر میں وہ پوچھتے ہیں کہ مجھے نماز کیسے ادا کرنی چاہیے. تو جواب یہ ہے کہ آپ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جائیں یا اپنے گھر میں نماز پڑھیں. اگر آپ کو کھڑے ہو کر نماز پڑھنے میں اتنی مشکلات آ رہی ہیں جو آپ نے لکھی ہیں تو آپ بیٹھ کر کے نماز پڑھیں. بیٹھ کر نماز پڑھنا بھی اگر مشکل ہو رہا ہے تو کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھیں. کرسی پر بھی بیٹھ کر نماز پڑھنا اگر مشکل ہو تو اگر کھڑے ہو کر بھی نماز نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کر بھی نہیں پڑھ سکتے اور کرسی پر بیٹھ کر بھی نہیں پڑھ سکتے، تو پھر جس طرح سے آپ بیٹھ سکیں اشاروں سے آپ نماز ادا کر سکتے ہیں. یہ چاروں شکلیں آپ کے لیے جائز ہیں جو صورتحال آپ نے لکھی ہے. اس صورتحال کے نتیجے میں آپ کا کیس یہ نہیں کہ آپ کو نماز کیسے پڑھنی ہے، بلکہ آپ کا جواب یہ ہے جیسے آپ نماز پڑھ پائیں گے ویسے آپ نماز پڑھ لیا کریں، اور انشاءاللہ آپ کی اس حالت میں، اس تکلیف کی حالت میں پڑھی گئی نماز بھی اللہ تعالیٰ ضرور آپ کی قبول فرمائیں گے. آپ یہ بھی لکھ رہے ہیں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میں 2 رکعت نماز کھڑے ہو کر پڑھ سکتا ہوں، اگلی 2 رکعت نہیں پڑھ پاتا، نیچے بیٹھ جاتا ہوں. وہ ایسی تکلیف دہ صورتحال میں جتنی نماز آپ کھڑے ہو کر پڑھ سکیں بہت اچھا، اور اگر ساری کی ساری نماز آپ کھڑے ہو کر پڑھیں گے تو بہت اچھا، اور اگر نہیں پڑھ پا رہے ہیں کرسی پر بیٹھ کر پڑھیں، ٹول پر بیٹھ کر پڑھیں اور یا نیچے بیٹھ کر کے پڑھیں. کتابوں میں تو لکھا ہوا ہے جو کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتا ہو وہ کھڑے ہو کر پڑھے، نہ پڑھ سکتا ہو تو بیٹھ کر پڑھے، بیٹھ کر بھی نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کر پڑھے. اور اگر کوئی لیٹ کر بھی نہیں پڑھ سکتا ہے تو کیا آنکھوں کے اشاروں سے نماز پڑھ سکتا ہے یا نہیں؟ تو جواب ہے کہ نہیں، آنکھوں کے اشاروں سے تو نماز ادا نہیں ہوگی. البتہ لیٹ کر نماز پڑھنے سے سر کے اشاروں سے نماز پڑھی جا سکتی ہے اور وہ نماز درست ہو جائے گی. پیرزادہ نصر اللہ ساکنہ کپواڑہ سوال کرتے ہیں کیا ہم اس سڑک پر نماز پڑھ سکتے ہیں جہاں لوگ آتے جاتے ہیں، جیسا کہ سری نگر کے مساجد میں تنگ جگہوں کی صورت میں سڑکوں میں قطاروں کے اندر نماز پڑھی جاتی ہیں؟ جواب یہ ہے کہ جن مسجدوں میں اندر گنجائش نہیں ہوتی ہے اور وہاں لوگ مجبور ہو جاتے ہیں سڑکوں میں نماز پڑھنے پر، تو جس وقت سڑکوں میں نماز پڑھی جا رہی ہو اس وقت سڑکوں کو روک دینا چاہیے تاکہ جلد سے جلد نماز پڑھی جا سکے. اور یہ صرف جمعے کی 2 رکعت کے لیے عمل کرنا ہوگا.
جتنی دیر میں 2 رکعت نماز ادا کی جائے گی اتنی دیر سڑکوں کو روک دینا چاہیے تاکہ آگے سے لوگ نہ گزریں اور مسجد کے ساتھ ان کا کنیکشن جڑا رہے تاکہ سب کی نمازیں ادا ہو جائیں۔ اس صورتحال میں جب مسجد میں گنجائش نہیں ہوتی اور مسجد میں لوگ سما نہیں پاتے تو ہمارے پاس اور کوئی دوسرا حل نہیں ہے سوائے اس کے کہ تھوڑی دیر کے لیے ان سڑکوں کو روک دیں اور 2 رکعت نماز پڑھوا دیں اور اس کے بعد پھر سنتیں واپس اپنی دکانوں پہ جا کر کے وہ پڑھیں تو نماز ادا ہو جائے گی، ورنہ ان کا جمعہ چھوٹ جائے گا اور جمعہ ادا نہیں کر پائیں گے۔ دوسرا اس کا متبادل بہتر حل یہ ہے کہ ایک مسجد میں جمعے کی نماز کی ٹائمنگ کچھ اور رکھی جائے، پاس میں دوسری مسجد میں دوسرا ٹائم رکھا جائے، مثلا کسی مسجد میں 1:15 بجے، دوسری مسجد میں 1:30 بجے، تیسری مسجد میں 1:45 بجے، چوتھی مسجد میں 2 بجے۔ اگر اس طرح سے نمازوں کی ٹائمنگ کر دی جائے تو پھر نہ سڑکوں میں نماز پڑھنے کی مجبوری پڑے گی اور نہ دکانیں بند کرنے کی نوبت آئے گی اور نہ مشکلات پیدا ہو جائیں گی۔ ٹائمنگ کے چینج کرنے کے نتیجے میں ایڈجسٹ ہو جائے گا اور سارے لوگ نماز ادا کر سکیں گے۔ عارف صاحب سری نگر سے سوال کرتے ہیں کیا اپنی والدہ کا بوسہ لانا یونوں چومنا جائز ہے یا ناجائز؟ جواب ہے اصولی طور پر ماں کو جائز ہے کہ اپنے بچے کو چومیں اور بچے کو جائز ہے کہ اپنی والدہ کو چومیں، لیکن اللہ حفاظت فرمائے اگر جنسی جذبات کے بڑک جانے کا خدشہ ہو اور شیطانی حملوں کا خدشہ ہو پھر اسے پرہیز کرنا چاہیے، اور ماں کو چاہیے کہ وہ اپنے بچے کے سر پر ہاتھ رکھے، اور اگر بچے کو چومنا ہی ہو تو اپنی ماں کے ہاتھ چومنے چاہیے، چہرے کو چومنا اور گلے سے لگنا اگر خدا نخواستہ برے خیالات کے ابھرنے کا خدشہ ہو تو اسے پرہیز کرنا چاہیے۔ اگر 2 رکعت نماز میں پہلی رکعت چھوٹ جائے، دوسری رکعت میں احتیاط میں غلطی سے درود شریف پڑھا جائے تو کیا سجدہ سہو لازم ہے؟ جواب یہ ہے کہ دوسری رکعت اگر کوئی آدمی صرف 2 ہی رکعت نماز پڑھ رہا ہے، کوئی آدمی 2 ہی رکعت نماز پڑھ رہا ہے، پہلی رکعت چھوٹ گئی ہے، دوسری رکعت میں اس نے اتحیات کے بعد درود شریف بھی پڑھا اور امام کے سلام پھیرنے تک وہ پڑھتا رہا تو سجدہ سہو لازم نہیں ہوتا۔ دراصل اس آدمی کو 1 رکعت ادا کرنی ہے۔ اب یہ جو امام کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے تو یہ اتحیات پڑھ کر خاموش ہو جائے یہ بھی جائز ہے، اتحیات کے بعد درود شریف دعائیں پڑھے یہ بھی جائز ہے، اور سرے سے کچھ بھی نہ پڑھے یہ بھی جائز ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت سلطان العارفین شیخ حمزہ مخدوم رحمہ اللہ تعالیٰ نے نکاح نہیں کیا تھا، کیا یہ بات صحیح ہے؟ تو جواباً عرض یہ ہے کہ ہاں میں نے بھی پڑھا ہے اور بہت سارے بزرگوں سے سنا ہے کہ حضرت شیخ حمزہ مخدوم رحمہ اللہ تعالیٰ نے نکاح نہیں کیا تھا۔ انہوں نے نکاح کیوں نہیں کیا تھا، ان کے کیا حالات تھے، ظاہر ہے یہ ان کے ذات کا معاملہ ہے، اس لیے ہم نہ اس بارے میں سوال اٹھانا چاہیے نہ اس پر کوئی تبصرہ کر سکتے ہیں۔ ان اسلامی تاریخ میں بے شمار بڑی شخصیات ایسی گزری ہیں جنہوں نے نکاح نہیں کیا، ان میں حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ بھی ہیں جن کے نکاح کرنے کا ثبوت نہیں ملتا ہے۔ تو اسی طرح سے اگر شیخ حمزہ مخدوم رحمہ اللہ تعالیٰ نے نکاح نہ کیا ہو تو ان کا ذات کا عمل ہے، کیوں اور کس بنیاد پر نکاح نہیں کیا ہے اس میں کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے، ان کے ذات کا عملہ ہے۔ سنت کو سیکھنے کے لیے کوئی طریقہ بتائیں؟ جواب یہ ہے کہ سنت نام ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرات صحابہ کے اس پسندیدہ عمل کا جو امت میں رائج کر دیا گیا اور وہ پسندیدہ ہے۔ سنت کے مطابق زندگی گزارنا انتہائی قیمتی زندگی ہے، بلکہ سب سے زیادہ قیمتی زندگی وہی ہے جو سنت کے مطابق زندگی گزاری جائے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید، جو آدمی میری سنت والی زندگی کو اپنائے گا اس وقت جب میری امت کے اندر بگاڑ آ چکا ہوگا اس کو 100 شہیدوں کے برابر ثواب ہوگا۔ یعنی جب کوئی مسلمان سنت کے مطابق زندگی گزارتا ہے تو اس کے معنی یہ ہے اس کا اٹھنا، اس کا بیٹھنا، اس کا لباس، اس کی شکل و صورت، اس کا شوق، اس کا کلام، ہر چیز میں نبی کا طریقہ ہوگا۔ اور ظاہر ہر چیز میں نبی کا طریقہ اگر ہوگا تو وہ فیشن سے بھی ٹکرا رہا ہوگا، رواج سے بھی ٹکرا رہا ہوگا، سارا ماحول اس کے خلاف ہوگا۔ ماحول میں لباس کچھ اور ہوگا، اس کا لباس سنت کا ہوگا۔ ماحول میں شکلیں کچھ اور ہوں گی، اس کی شکل سنت کے مطابق ہوگی۔ ماحول میں کھانے پینے کا طریقہ کچھ اور ہوگا، اس کا کھانے کا طریقہ سنت کے مطابق ہوگا۔ ماحول میں نکاح کرنا اور شادیوں کرنے کا رواج کچھ اور ہوگا اور اس کا نکاح اور شادی کا طریقہ سنت کے مطابق ہوگا۔ تو یہ قدم قدم پر پورے سماج سے ٹکرا رہا ہوگا۔ اپنے نبی کے طریقے کو مضبوط پکڑنے کے لیے اس کو اللہ تعالیٰ شانو بہت نوازتے ہیں، بہت ہی زیادہ نوازتے ہیں اور قیمتی انسان بنتا ہے۔ یہ طریقہ اس کا یہ ہے ایک سنت سیکھی جائے، معلوم کی جائے اور عمل کیا جائے۔ اس کے لیے جو سنت کے نام کی کتابیں لکھی گئی ہیں، مثلا اسوہ رسول اکرم مشہور کتاب ہے، رسول اللہ کی سنتیں مشہور کتاب ہے، شمائل نبوی مشہور کتاب ہے، یہ کتابیں لینی چاہیے اور اس میں ایک ایک چپٹر کی سنتیں یاد کرنی چاہیے۔ اور مثلا کھانے کی ساری سنتیں پڑھی، یاد کی اور اسی مطابق کھانا کھایا۔ پینے کی ساری سنتیں یاد کی، پڑھی اور سونے کی ساری سنتیں یاد کر لی، کپڑوں کی ساری سنتیں یاد کر لی،
बात चीज करने की सारी सुन्नतें याद कर ली, हत्ता कि तकरीर करने वाले को तकरीर की सुन्नतें याद करनी है, फिर उसी मुताबिक तकरीर करनी। हर काम में नबी का जो तरीका था उस तरीके को सीखना, समझना, याद करना और उसको अमलाना, इसको कहते हैं सुन्नत वाली जिंदगी। अल्लाह ताला शान को हमको सुन्नत वाली जिंदगी नसीब फरमाए। फ़हीम साहब शुपियान से सवाल करते हैं, हम दरूद शरीफ में दुआ मांगते हैं, ए अल्लाह हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहमत और बरकत नाजिल फरमा, जैसे आपने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर रहमत और बरकत नाजिल फरमाई। क्या इब्राहीम अलैहिस्सलाम हमारे नबी से ज़्यादा रहमत और बरकत वाली अता फरमाई हैं? बराए करम वजाहत फरमाएँ। ये सवाल इल्मी सवाल भी है और अवामी सवाल भी है। इल्मी सवाल, इस सवाल को इस तरह किया जाता है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम पर जो दरूद नाजिल किया जा रहा है उसको मुशब्बा कहते हैं, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर जो दरूद नाजिल किया गया उसको मुशब्बा भी, तो मुशब्बा भी अफजल हुआ करता है मुशब्बा से। तो क्या इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मकाम हुजूर नबी अलैहिस्सलाम के मकाम से ज़्यादा ऊँचा है? ये तो है इल्मी अंदाज से सवाल। अवामी अंदाज से सवाल वही है जो आपने, तो मुख्तसर में जवाब अर्ज़ करता हूँ, लेकिन मैं मिसालें अर्ज़ करूँगा, उन मिसालों से आपको समझ में आ जाएगा। फ़र्ज़ कीजिए एक आदमी खेत में काम कर रहा था, उसके पाँव भी गंदे हो गए हैं और चेहरे पे भी गर्दो-गुबार है। अब वो आया और उसने पाँव धो लिए। पाँव धोने के बाद हम उससे कहते हैं जैसे तुमने पाँव धोए ऐसे अपने चेहरे को भी धो। तो इसका मतलब ये नहीं है कि साहब चेहरा जो है वो कम दर्जे का है, पाँव ऊंचे दर्जे के हैं। ये सब समझा रहे हैं, जिस तरह से पाँव को आपने साफ किया उसी तरह से। फर्ज कीजिए एक आदमी जो है वो अपने बाप की तौहीन करता है, मगर महल्ले में किसी बुजुर्ग का बड़ा एहतराम करता है। हम उससे कहते हैं जैसे तुम इस आदमी का बड़ा एहतराम करते हो उसी तरह से तुम अपने बाप का भी एहतराम करना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि वो महल्ले का आदमी जो है वो इसके बाप से ज़्यादा ऊंचा दर्जा रखता है। हो सकता है वो ऊंचा दर्जा ना हो। फर्ज कीजिए एक बेटा अपने बड़े भाई की तो तौहीन करता है और अपने दोस्त की बड़ी कदर करता है। हम उसे कहते हैं बेटा जब तुम अपने दोस्त की इतनी कदर करते हो तो अपने बड़े भाई की कदर क्यों नहीं करते? तुमको वैसे ही चाहिए अपने बड़े भाई की कदर करना। तो यहां पर भी बड़ा भाई, इसके माना ये नहीं कि दोस्त जो है उसका दर्जा ऊंचा है। दरअसल यहां ये नहीं समझाना है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मकाम ज्यादा ऊंचा है, लिहाजा ए अल्लाह हमारे नबी पर भी वही दरूद नाजिल फरमा जो उस ऊंचे मकाम वाले इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर आपने दरूद नाजिल फरमाया। मतलब ये नहीं है, बल्कि मतलब दरअसल ये है इब्राहीम अलैहिस्सलाम की शख्सियत वो शख्सियत थी जिसको अरब के मुशरिक भी नबी मानते थे, यहूदी भी नबी मानते थे, ईसाई भी नबी मानते थे, और कोई नबी ऐसा नहीं है जिस पर तीनों कौमें मुत्तफिक हो जाएं। मूसा अलैहिस्सलाम को यहूदी नबी मानते हैं, ईसाई नहीं मानते। ईसा अलैहिस्सलाम को ईसाई नबी मानते हैं, यहूदी नहीं मानते। मुशरिकीन मक्का न मूसा अलैहिस्सलाम को नबी मानते थे, न ईसा अलैहिस्सलाम को नबी मानते थे। लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़ात वो है जिसको ये तीनों बड़ी कौमें नबी मानती थी, मुशरिकीन मक्का भी, यहूद भी और नसरानी भी। तो अल्लाह ताला शानों ने उसी नबी का हवाला दिया जिस नबी को तीनों कौमें मानती हैं कि या अल्लाह जिस तरह से उस नबी पर रहमतें नाजिल हुई हैं और उस पर रहमतों के नाजिल होने का इनकार कोई नहीं करेगा, उसी तरह से हमारे नबी पर भी रहमतें नाजिल फरमा। मगर बहस ये नहीं है कि हमारा नबी का मकाम उनसे ऊंचा या नीचा नहीं है। खुलासा ये है कि हम जब किसी चीज़ को किसी चीज़ के साथ तशबीह देते हैं तो उस वक्त हम कभी छोटी चीज़ के साथ भी बड़ी चीज़ को तशबीह देते हैं। मैं इसकी दूसरी मिसाल अर्ज करता हूँ, बस उसी से बात समझ में आ जानी चाहिए। मसलन एक इंसान जो है वो अपनी पाँव की बड़ी हिफाजत करता है, पाँव को धोता है, फिर मोजे लगाता है, फिर वैसे ही लगाता है। हम उसे कहते हैं जिस तरह से तुम अपनी पाँव की इतनी ज़्यादा हिफाजत करते हो, ठीक इसी तरह से तुम्हें अपनी आंखों की भी हिफाजत करनी चाहिए। तुम आंखों की परवाह नहीं करते, कभी लेट कर पड़ते हो, कभी तेज धूप में घूमते हो, कभी गलत किस्म का ये जो है शीशा इस्तेमाल करते हो। तो जैसे पाँव की हिफाजत करते हो वैसे तुम्हें अपनी आंखों की भी हिफाजत करनी चाहिए। इसके माना ये नहीं है कि पाँव का दर्जा ऊँचा है आँख के मुकाबले में, ये सिर्फ अमल को समझाने के लिए तशबीह दी जाती है। उम्मीद है कि आप बात समझ गए होंगे। मोहम्मद सिद्दीक खान कुपवाड़ा से सवाल करते हैं, मैंने अक्सर लोगों से सुना है कि जब नमाज जब शुरू की जाए तो अपने दाएं पाँव के अंगूठे को एक ही जगह पर ऐसा थमा दिया जाए कि नमाज मुकम्मल होने तक अंगूठा अपनी जगह से न हिले। ये बात सही नहीं है। ये बात तो बात सही है कि इंसान जहाँ खड़ा हो जाए वहीं खड़ा रहना चाहिए और दाएं बाएं नहीं होना चाहिए। ऐसा न हो एक रकात में एक जगह पर खड़े थे, दूसरे रकात में दूसरे जगह पहुँच गए, कभी आगे चले गए कभी पीछे चले गए, ये गलती नहीं होनी चाहिए। लेकिन इसके माना ये भी नहीं है कि अंगूठा जो है वो इस तरह से एक जगह पर जमा रहे कि उस अंगूठा हिलना भी नहीं चाहिए। अमलन ये हो भी नहीं सकता है। अगर अंगूठा दाएँ बाएँ थोड़ा सा हिल जाए, हट जाए, उसकी वजह से नमाज में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सजाद अहमद लोन खैर बांडीपुरा से सवाल करते हैं, क्या वजू से पहले इस्तिंजा करना ज़रूरी है? इस मसले की वजह से कश्मीर में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। तो जवाब, हमें वजू क्यों करना है? तो जवाब है कि जब वजू टूट जाए तो वजू करना है। वजू कब टूटता है? तो जवाब यह है कि वजू कभी टूटेगा छोटा पेशाब करने से, कभी बड़ा पेशाब करने से। अगर ये दो चीज़ें पेश आ गई हैं
تو آپ کو استنجا بھی کرنا ہوگا اور اس کے بعد پھر وضو کرنا ہوگا. چاہے آپ اسی وقت استنجا کریں چاہے بعد میں کریں. جس وقت انسان نے پیشاب کیا اسی وقت اگر کسی نے استنجا کر لیا مگر وضو نہیں کیا، بعد میں جب وہ وضو کرے گا تو استنجا دوبارہ نہیں کرنا ہے. اسی طرح سے ہم واش روم گئے اور دونوں پیشاب کے تقاضے پورے کیے، اس وقت ہم نے پانی استعمال کر لیا، ہمارا استنجا ہو گیا. اب 1-2 گھنٹے کے بعد جب ہم نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جائیں گے تو اس وقت ہم کو صرف وضو کرنا ہوگا، اب استنجا دوبارہ کرنا نہیں ہے. اور اگر کوئی انسان باوضو تھا اور اس کو ہوا خارج ہو گئی، وضو ٹوٹ گیا، اس آدمی کو صرف وضو کرنا، استنجا نہیں کرنا. دراصل استنجا صرف 2 صورتوں میں ہے. تب جب چھوٹا پیشاب کیا تو چھوٹے پیشاب کی جگہ کو دھویا جائے، تب جب بڑا پیشاب کیا تو دونوں جگہوں کو دھویا جائے، اسی کا نام استنجا ہے. اس کے علاوہ اگر وضو ٹوٹا ہے، مثلا ایک آدمی باوضو تھا، وہ بیٹھ گیا، پھر لیٹ گیا، پھر آنکھ لگ گئی، سو گیا، اور سونے کے بعد اب جب اٹھا ہے تو پیشاب پاخانے کا کوئی تقاضا نہیں، وہ چاہتا ہے نماز پڑھنا، اس کو استنجا نہیں کرنا ہے، اس کو سیدھے وضو کر کے نماز پڑھنی ہے. غرض ہے کہ وضو جن چیزوں سے ٹوٹتا ہے ان چیزوں سے وضو جب ٹوٹے تو صرف 2 چیزیں ان میں ایسی ہیں جس میں استنجا بھی لازم ہے، وہ ہے چھوٹا پیشاب اور بڑا پیشاب. اس کے علاوہ جن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے، وضو ٹوٹنے کی وجہ سے استنجا کرنا ضروری نہیں ہے. اگر گیس خارج ہو جائے تو اس میں استنجا نہیں کرنا ہے، اس میں سیدھے وضو کرنا ہے. پوچھتے ہیں استنجا کرنے میں کون کون سی جگہ صاف کرنی ہے؟ جواب ہے جہاں جہاں سے ناپاکی نکلی اس جگہ کو صاف کرنا ضروری ہے. اگر صرف ایک ہی پیشاب کیا ہے تو ایک ہی جگہ کو صاف کرنا ضروری ہے، دونوں جگہ کو نہیں. اور اگر دونوں جگہ سے ناپاکی خارج ہوئی ہے تو دونوں جگہ کو ناپاک. فیضان منظور صاحب بارہمولہ سے سوال کرتے ہیں کیا حرم مدینہ میں بھی کافر داخل ہو سکتا ہے یا نہیں؟ جواب یہ ہے کہ مکہ مکرمہ مدینہ طیبہ دونوں حرم ہیں، دونوں کا اللہ اور اللہ کے نبی نے معزز قرار دیا ہے، اس لیے دونوں کے احترام کا تقاضا یہ ہے کہ وہاں مشرک داخل نہ ہوں. قرآن کریم نے تو مکہ مکرمہ کے متعلق صاف فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا. اے ایمان والو، مشرک ناپاک ہیں، آج کے بعد کبھی بھی کوئی مشرک مکہ مکرمہ حدود حرم میں داخل نہیں ہونا چاہیے. مدینہ طیبہ کا حکم بھی یہی ہے یا نہیں؟ امت کا ایک بہت بڑا طبقہ یہ کہتا ہے کہ مدینہ طیبہ کا حکم بھی یہی ہے کہ وہاں غیر مسلم انسان داخل نہیں ہو سکتا. اور امت کے کچھ حضرات کا کہنا یہ ہے کہ نہیں غیر مسلم مدینہ طیبہ میں داخل ہو سکتا ہے. اور ثبوت اس کا یہ ہے کہ بے شمار انسان حالت کفر میں مدینہ آئے اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے، اللہ کے نبی علیہ السلام کو مسجد میں ٹھہرایا اور بعد میں وہ مسلمان ہوئے. کچھ ایسے بھی ہیں جو مسلمان نہیں ہوئے ہیں، کفر کی حالت میں واپس نکل گئے. تو جب اللہ کے نبی کے عہد مبارک میں اہل کفر مدینے میں آ چکے ہیں، آئے ہیں، ان کو منع نہیں کیا گیا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کافر کے داخل ہونے کی ممانعت صرف مکہ مکرمہ کے ساتھ خاص ہے، مدینہ طیبہ کے ساتھ نہیں ہے. مگر ساتھ میں یہ بات بھی ذہن رکھنا چاہیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، بخاری شریف میں حدیث ہے، اے اللہ، ابراہیم علیہ السلام نے مکہ مکرمہ کو حرم قرار دیا، میں مدینہ طیبہ کو حرم قرار دیتا ہوں، عیر سے لے کر کے سور کی پہاڑی تک. محمد اخلاص نقشبندی کشمیر سوال کرتے ہیں کیا باجماعت نماز پڑھنے سے انسان فاسق و فاجر ہو جاتا ہے؟ جواب ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی بہت زیادہ تاکید ہے، بہت ہی زیادہ تاکید ہے. حتیٰ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا مشہور ارشاد ہے، فرمایا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں مسجد میں کسی اور کو امامت کے لیے کھڑا کر دوں، پھر دیکھوں گھروں میں کون لوگ بغیر عذر کی نماز پڑھ رہے ہیں، میرا جی چاہتا ہے ان کے گھروں میں آگ لگا دوں. یہ حدیث بخاری میں بھی ہے، ترمذی میں ہے، مسلم شریف میں ہے اور کئی کتابوں میں ہے. لہٰذا جماعت کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے. اللہ کے نبی علیہ السلام کو مبارک ارشاد ہے کہ جماعت کی نماز اکیلے نماز پڑھنے سے 25 گنا زیادہ اجر رکھتی ہے، ایک حدیث میں 27 گنا زیادہ اجر رکھتی ہے. لہٰذا جماعت کا بہت اہتمام کرنا چاہیے. البتہ اگر کبھی مجبوری میں بیماری کی وجہ سے جماعت میں شامل نہ ہو سکے تو وہ عذر ہے، اور عذر کی حالت میں اکیلے ان میں نماز پڑھنے کی گنجائش ہے، اجازت ہے. تو بلا عذر کے جماعت نہیں چھوڑنی چاہیے، اور خطرہ یہ ہے کہ بلا عذر کی جب جماعت انسان چھوڑے گا تو سخت گنہگار قرار پائے گا. یہ سوال کرتے ہیں ہمارا مدرسہ گاؤں میں چل رہا ہے مگر اس میں زیادہ تر بچے اسی گاؤں کے ہیں، ان کا قیام رات میں مدرسے میں ہوتا ہے، وہ بچے حفظ کے ساتھ ساتھ سکول بھی جاتے ہیں، کیا وہ مدرسے میں کھانا کھا سکتے ہیں یا نہیں؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ وہ بچے اگر غریب ہیں اور غریب ماں باپ کے بچے ہیں تو بلا شبہ مدرسے کا کھانا وہ کھا سکتے ہیں، چاہے وہ دن میں سکول جاتے ہوں، رات میں مدرسے میں رہتے ہوں، یا کچھ ٹائم مدرسے میں رہتے ہوں، کچھ ٹائم سکول میں. سوال یہ ہے یہ بچے غریب ہیں یا نہیں؟ اگر بچے غریب ہیں تو بلا شبہ مدرسے کی آمدنی سے ان بچوں کو کھلانا پلانا درست ہے. لیکن جس بچے کا باپ مالدار ہے
उस बच्चे को, वो चाहे मदरसे में रहता हो चाहे घर में रहता हो, उस पर ज़कात के रकमें खर्च नहीं होंगी। अब अगर मदरसे वालों के पास कुछ तो है ज़कात के रकमें और कुछ है इमदादी रकमें, तो इमदादी रकमें ऐसे बच्चों पर खर्च करनी होंगी जिन बच्चों के वालिदैन मालदार हैं, और ज़कात के रकमें उन बच्चों पर खर्च करनी होंगी जिन बच्चों के वालिदैन गरीब हैं। मदरसे की आमदनी से मकामी मस्जिद में मकामी मुतफ़िक़ीन के खाने पीने और खिदमत का बंदोबस्त करना दुरुस्त है या नहीं, इस तरह से इफ्तार पार्टी में मदऊ करना दुरुस्त है या नहीं। जवाब है कि मदरसे की आमदनी इन दोनों कामों के लिए नहीं हुआ करती, लिहाजा मदरसे की आमदनी से, मदरसों की चंदों से ना मुतक़िफ़ीन का इंतज़ाम कर सकते हैं खाने पीने का, और न इफ्तार पार्टियाँ कर सकते हैं, और न लोगों को दावतें कर सकते हैं। दरअसल मदरसा चलाने वाले, मदरसा का चंदा करने वाले, उनके लिए ज़रूरी है पहले समझें कि मदरसे के लिए जो चंदा हमारे पास आ रहा है, ये चंदा कहाँ कहाँ खर्च करना जायज़ है और कहाँ कहाँ नाजायज़ है। अगर उसकी पाबंदी करते हैं तो गए शरीयत की ज़ाब्तों की पाबंदी, और अगर उसकी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं तो यकीनन वो जुर्म होगा, जैसे बाकी जुर्म कर रहे हैं वैसे वो भी जुर्म कर रहे हैं। ज़कात जमा करने वाला जो भी इदारा है, चाहे वो यतीम खाना हो, चाहे रिफाई इदारा हो, चाहे कोई हस्पताल हो, चाहे वो गरीबों का इदारा हो, और चाहे मदरसे वाले हो, हर ज़कात जमा करने वाले की जिम्मेदारी है कि वो पहले शरीयत के ज़ाब्तों को सीखे कि ज़कात कहाँ कहाँ खर्च कर सकते हैं, उसके बाद फिर ज़कात खर्च करें।